مرتضی وہاب صاحب ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج شاید آپ کی اب تھکن وکن اترے گی مرتضی، کیونکہ جتنی بھاگ دوڑ میں آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا، صبح شام ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ کریڈٹ آبویسلی آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. اب جو اس کے بعد جو بڑا معاملہ ہوگا وہ چیف جسٹس کے چناؤ کا ہوگا، کیونکہ حکومت سینئر ترین جج کے لیے تحفظات رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پیپلز پارٹی آئین کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتی ہے، اور جو چیز آئین میں ہے اس کو فالو کرنے پر بلیو کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بیلنس آف پاور ہے اس کو تھوڑا سا واپس مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ کرے اور جو لوگوں کا منتخب ادارہ ہے اس کا کوئی رول نہ ہو. تو یہ جو ترمیم آئی ہے، نیچرلی پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کے اوپر ووٹ دیا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کانسیپٹ میں بلیو کرتی ہے. یہ ترمیم کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ترمیم کوئی ادارہ اسپیسیفک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے اس ترمیم کے اوپر گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے ناقدین نے کچھ چیز کو پڑھے بغیر چہم و گوئیاں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ ساری ترمیم قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کی جا رہی ہے. دیکھیں، یہ آج پارلیمان نے پاس کر دیا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، ان 3 سینئر موسٹ ججز کے اندر سے اپنی ریکمنڈیشن ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس کے اندر ہر سیاسی جماعت کی، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہوگی، اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے اپنی ریکمنڈیشن کو صدر مملکت کو بھجوائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا بیلنس فارمولا پارلیمان نے نکالا ہے، اور اسی طرح کا فارمولا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی میں اپلائی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی جا رہی تھی تو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سینئر موسٹ جج جو تھے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا، سینیورٹی پہ غالباً جو 3rd نمبر پہ جج صاحبہ تھیں ان کا چناؤ کیا. تو پارلیمان نے اسی روایت کو، جس کا فیصلہ خود ان معزز جج صاحبان نے ہائی کورٹ کے لیے کیا ہے، اسی روایت کو، اسی پریسیڈنٹ کو، اسی لاجک کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی اپلائی کیا ہے. اب انشاءاللہ قومی اسمبلی سے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور نافذ العمل ہو جاتا ہے تو اس آئین کو فالو کرتے ہوئے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور شفاف طریقے سے کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا مرزا، مجھے یہ فرمائیے، تحریک انصاف جو ہے وہ آج ہم نے بیرسٹر گوہر کی بات سنی تو وہ مسودے سے، سارے پروسیس سے متفق دکھائی دیے، مطمئن دکھائی دیے، لیکن جو رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا بقول ان کے سختیوں کی وجہ سے انہوں نے احتجاجاً اس سارے پروسیس کا، جو آج سارا پروسیس ہو رہا ہے اس کا حصہ بننے سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے، اور مولانا صاحب نے ان کی اس بات پر تائید بھی کی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے جائیں اور حکومت سے بات کی جائے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی باشعور آدمی، زیرک آدمی جو پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتا ہو، جمہوریت میں بلیو کرتا ہو، اس کو اس ڈرافٹ سے، اس مسودے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ گوہر صاحب نے اسی طرح کی بات اپنی پریس کانفرنس میں کی. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں شخصیات میٹر کرتی ہیں، لوگ ادارے کا نہیں سوچتے ہیں، لانگ ٹرم انٹرسٹ کا نہیں سوچتے ہیں. تو عمران خان صاحب اس چیز سے متفق نہیں ہے نا. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے، کیا حکومت، کیا ریاست وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تمام پروسیس کو روک دے کہ ہم آئین سازی نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو چیز حکومت کرے گی عمران خان صاحب اس کے الٹ بات کریں گے. جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ حکومت کے ساتھ متفق نہیں تھے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. اب چونکہ مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک جوائنٹ ڈرافٹ بنایا، محنت کی دونوں سائڈ کی ٹیمز نے، تو اب دیکھیں پی ٹی آئی اس سے کیا اخذ کرتی ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو، اس اچھی چیز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پارلیمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی
ضرورت ہے. جو آپ نے بات کی کہ ہم نے پی ٹی آئی سے انگیج کیا, بلاول صاحب کی 2 بار گفتگو ہوئی پی ٹی آئی کے دوستوں سے. ایک بار وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن سائٹ پر گئے جب انہوں نے مصافحہ کیا عمر ایوب صاحب سے بھی اور گوہر صاحب سے بھی, اور ایک بار مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر جب ہم بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی کے دوست بھی موجود تھے, تب بھی بلاول صاحب نے جا کر ان سے ملاقات کی. لیکن ان کو کنونس کرنے کا کام جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس تھا, اور مولانا صاحب نے اس حوالے سے بلاول صاحب کو ریکویسٹ یہ کی تھی, حکومت کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی ملاقات عمران خان صاحب سے کریں. وہ ملاقات کرائی گئی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں, علی امین گنڈا پور سے ملاقات کرا دو اور فلاں سے بات کرا دو. تو اس طرح تو چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گا, اور پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ اس پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتے ہوئے اب ان معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا مرزا کہ بلاول صاحب نے غالباً مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بات کی تھی, چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے, تو اب آگے کا کیا پروسیس ہوگا؟ کیا وہی ہوں گے؟ دیکھیں جو آئینی مسودہ ہے, پارلیمانی کمیٹی میں آپ لوگ انہی کے حق میں بات کریں گے؟ دیکھیں نا, پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آئے گی, اس کے اندر غالباً 12 اراکین ہونے ہیں, اور پارلیمانی کمیٹی کو سمپل میجورٹی نہیں 2/3 اکثریت سے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. تو ان 3 ناموں میں جس کے اوپر تمام کنسنسس بلڈ ہو پائے گا یا 2/3 میجورٹی ہو پائے گی, اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو جو ہمارے اراکین ہوں گے وہ بیٹھیں گے, اپنی ان پٹ دیں گے, اور انشاءاللہ فیصلہ وہ کیا جائے گا جو کہ عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو بھی ہم بروئے خاطر لائیں گے, عدلیہ کا جو تقدس ہے اس کو بھی بروئے خاطر لائیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پارلیمان کا بھی تقدس ہے, لوگوں کے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا بھی تقدس ہے. اچھا مجھے یہ والا پروسیس بھی بتا دیجئے کہ اگر کسی ایک نام پر اتفاق ہوتا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور وہاں سے دوسری طرف سے اس بات پر استعفیٰ دے دیا جائے یا معذرت کر لی جائے, تو اس کے بعد پھر کیا اگین پروسیس ہوگا؟ دیکھیں, اگر کوئی جج صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, پھر تو وہ ایلیجیبلٹی لسٹ میں نہیں آتے. اگر جن کو آپ منتخب کر لیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے منتخب ہو جائیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ معذرت کر لیں, تو پھر اس کے بعد اگین پروسیس ہوگا؟ جی, اس کے اندر وہی پروویزو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ریفیوز کرتا ہے کہ جی میں حلف نہیں لینا چاہتا, میں اس اپوائنٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, تو اسی آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ آگے کا پروسیس کیا ہوگا. صحیح. اچھا مرزا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ تحریک انصاف اپنے کارکنان کی رہائی, کیسز کا خاتمہ اور عمران خان کی رہائی چاہتی تھی, تو یہ 1-1.25 مہینہ یہ سارا پروسیس چلتا رہا, ملاقاتیں ہوتی رہیں, کسی بھی لیول پر کیا پی ٹی آئی نے یہ مطالبات رکھے آپ لوگوں کے سامنے, حکومت اتحاد کے سامنے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کرن کہ 2 ملاقاتیں ہوئی بلاول صاحب کی, اور وہ مختصر ملاقات تھی جس کے اندر پریزنٹریز آپ ایکسچینج کرتے ہیں, جنرلی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے, تو اس کے اندر کوئی ڈیٹیل گفتگو نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے جو ساتھی تھے, دوست تھے, انہیں ساری گفتگو اپنی مولانا صاحب سے کی, اور اس حوالے سے شاید مولانا صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا, بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت شاید ٹھیک نہیں ہے, لیکن کل جب پی ٹی آئی کے دوستوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آ کے مولانا صاحب کو بھی یہی کہا, اور ٹی وی پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی کنفیوژن کو بھی ذرا کلیئر کیجئے گا کہ اگر یہ جو 3 سینئر موسٹ ججز کی تعیناتی میں سے کوئی تعیناتی ہوگی, اگر تیسرے نمبر کے ججز کی تعیناتی ہوتی ہے تو جو اوپر کے 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی لاہور ہائی کورٹ میں یہی چیز ہو چکی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اسی عدالت نے ہماری سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کام کرتے ہیں, اور انٹرسٹنگلی اس کمیشن کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی ہیں, اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, اس کے اندر منیب اختر صاحب بھی ہیں, اس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں. انہوں نے, اس کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو سینئر موسٹ جج صاحب تھے ان کو تعینات نہیں کیا, جو نمبر 2 تھے ان کو بھی نہیں کیا, 3rd سینیورٹی والی جو جج صاحبہ تھیں ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن گئی, اور جو باقی دونوں جج صاحبان ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی جو باقی ججز ہوں گے
اگر سلیکشن تیسرے نمبر کی ہوتی ہے تو باقی ججز میں ہی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. جی ان کی مرضی ہے, اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں. وہ جب تک 65 کے غالباً نہیں ہوتے تب تک تو ان کا یہ رائٹ ہے. اچھا, آپ نے ایک بات آپ نے اور کہی مرتضیٰ کہ اگر کوئی جج معذرت کر لے تو آئین میں ان کا پروویژن لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دیجئے. یہ امینڈمنٹ کے اندر ایک پروپوزل ہے, ایک مجھے ایگزیکٹ اس کے اس وقت الفاظ یاد نہیں ہے. اگر ایک جج منع کرے گا تو نیکسٹ سینیورٹی والے کی باری آئے گی اس طریقے سے, اور پھر اگر تب بھی چیز سالو نہیں ہوتی تو واپس پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جج صاحبان میں سے فیصلہ کرے گی. اس طرح کی کوئی چیزیں میرے پاس ایگزیکٹ لفظ میرے سامنے نہیں ہے, تو میرے لیے اس کے اوپر ایگزیکٹ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اس کا بھی سولوشن اس کے اندر ذکر ہے. یعنی اگر اس کو سادہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بتا دیجئے میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط, کہ اگر تیسرا جج اس کی سلیکشن ہوتی ہے تیسرے جج کی اور وہ معذرت کر لیتے ہیں تو چوتھے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے. میں اس کو آسان کروں آپ کو. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ حکومت کسی باہر سے کسی شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے گی, تو اس طرح کا نہ حکومت کا کوئی تصور ہے, نہ کوئی خیال ہے, اور نہ اس موجودہ ترمیم میں اس طرح کی بات کوئی کی گئی ہے. تو جو سٹنگ ججز ہیں ان میں سے ہی فیصلہ ہوگا, اور سینیارٹی کے اصول کو بروئے خاطر رکھتے ہوئے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ میرٹ اور جو فٹنس ہے اس کو بھی دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد اب فوجداری قوانین ہیں اور وہاں پر لگ بھگ 100 ترمیم ہیں جو کہ کی جائیں گی, وہ کس نوعیت کی ہوں گی اور وہ پھر کب تک ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی خوشائند چیز ہے کہ اگر حکومت اوور آل آپ کے کرمنل جسٹس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بیکاز ایک عام آدمی بڑی مشکل میں ہے, بہت تکلیف میں ہے. تو میرے پاس وہ مسودہ نہیں ہے, میرے ساتھ اس حوالے سے انگیجمنٹ نہیں ہوئی. تو جب حکومت اس مسودے کو اپنا تیار کر لے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرے گی تو ہم اپنا انپٹ انشاءاللہ اس کے اندر دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا, نظام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور اس بہتری کو نیک نیتی کے ساتھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی آج پارلیمان نے کر کے دکھایا ہے. 27ویں آئینی ترمیم مرتضیٰ وہاب صاحب, اس کے لیے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا ہے حکومت نے, اور آج فیصل صاحب نے تذکرہ بھی کیا ہے, فیصل سبزواری صاحب نے. تو کیا پیپلز پارٹی آرٹیکل 140A میں ترمیم کے حق میں ہے؟ دیکھیں, نیچرلی میں تو اس گفتگو میں شریک نہیں تھا, اور نہ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہے, یہ حکومت نے ان کو کمٹمنٹ اگر کی ہے تو اس کا بہتر جواب آپ کو حکومت کی جانب سے مل سکتا ہے. میں آپ کو پیپلز پارٹی کے بہاف پہ آپ اپنا موقف تو اس پر دے سکتے ہیں نا کہ 140A کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کاغذ کو دیکھے بغیر موقف دینے میں بلیو کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں کہ ایک رائے دے دوں لائیو ٹی وی پہ کاغذ دیکھے بغیر, پروپوزل دیکھے بغیر. میں بحیثیت پیپلز پارٹی کے کارکن کے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ میں بلیو کرتی ہے. آرٹیکل 140A جو ہے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کے اندر انٹروڈیوس کرایا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنے صوبہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا کے. مجھے ون لائنر میں یہ تو بتا سکتا ہے نا کہ اس میں مزید ترمیم آپ کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب وہ پروپوزل آئے گا اس کو دیکھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم تو کمیٹڈ ہیں کہ جو نظام ہے اس کے اندر جتنے زیادہ بیلنس کر کے آپ چلیں گے, شفافیت کے ساتھ چلیں گے, اختیارات کے ساتھ چلیں گے, اتنا زیادہ عوام کا بھلا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کا ترجمان بلاول بھٹو صاحب موجود تھے پروگرام میں. مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کا بے حد شکریہ.